بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے علم العروض پہ بات کرنے سے پہلے کچھ چیزیں جو اردو میں آپ کو لوگوں کے لیے وہ ڈسکس کریں گے تاکہ اس کو جو ایم سی کیوز ہیں ان کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ سب سے پہلے جانیں گے کہ علم العروض جو ہے اس کا عروض کا معنی کیا ہے، اور اس کا لغوی معنی، اصطلاحی معنی، اور پھر اس میں کون کون سی چیزیں ہیں، تقطیع کسے کہتے ہیں، اور زحاف، علل، الشطر الاول یا الشطر الثانی، یہ سارے الفاظ اس طرح کے جو اصطلاحات استعمال ہوں گی وہ کیا ہیں، اس علم کو وضع کس نے کیا، اور اس کا مقصد کیا ہے اس علم کا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ پھر اس کے ریلیٹڈ جو ہے وہ ایم سی کیوز وہ ہم کریں گے، اور اس میں سے تقریباً 4 سے 5 نمبر کے جو ایم سی کیوز وہ شامل ہوتے ہیں اور بیسک اور بنیادی ہوتے ہیں۔ زیادہ ڈیپتھ میں جو ڈیپلی اسٹڈی ہے وہ نہیں کی جاتی، اس کی بیسک جو ہے اس کے ریلیٹڈ وہ کویسچن کیے جاتے ہیں۔ اور 2019 کا جو پیپر تھا اس میں تقریباً 4 سے 5 ایم سی کیوز شامل تھے، اور لاسٹ ٹائم جو ہوا تھا اس میں سے تقریباً 2 ایم سی کیوز اس میں شامل تھے۔ تو سب سے پہلے جو علم العروض، یہ اردو میں اس کو سمجھ لیں ایک دفعہ کہ فی علم العروض لغت میں عروض کا اطلاق چند معنوں پر ہوتا ہے۔ الطریق الصعبہ، کہ مشکل راستے پر، مشکل راستہ جو ہے اس کو بھی عروض کہتے ہیں، اور مکہ مکرمہ کو بھی عروض کہتے ہیں کیونکہ یہ شہر کے درمیان میں واقع ہے۔ یہ اس کا لغوی معنی ہے کہ الطریق الصعبہ مشکل راستہ، اور مکہ مکرمہ کو بھی عروض کہتے ہیں کیونکہ یہ شہر کے درمیان میں واقع ہے، تو اس لیے اسے عروض کہتے ہیں۔ اور اس میں اس کے بعد اس کا جو اصطلاح میں بھی مختلف معنوں پر اطلاق ہوتا ہے، البتہ مناسب معنی یہ ہے کہ ہوا علم باصول یعرف بها صحیح اوزان الشعر وفاسدها وما یعتریها من الزحافات والعلل۔ یہ عرض کی جمع ہوگا عروض؟ جی، عرض کا معنی پیش کرنا بھی ہوتا ہے، کسی چیز کو لے کر آنا، اس معنی میں مختلف اس کے معنی جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، لیکن جو اس میں سے 2 جو ہیں انہوں نے ذکر کیے ہیں اس جگہ پہ۔ باقی نیچے جو ہے یہ اس کی اصطلاحی معنی ہے کہ ہوا علم باصول یعرف بها صحیح اوزان الشعر وفاسدها وما یعتریها من الزحافات والعلل، یعنی سر علم، جی یہ اس کی ڈیفینیشن ہے؟ جی اس کی ڈیفینیشن ہے علم العروض کی۔ یعنی کہتے ہیں کہ علم العروض چند اصول کو جاننا ہے جس سے شعر کے صحیح اور فاسد اوزان اور ان میں پیش آنے والے زحافات اور علل کی پہچان ہو سکے۔ کہ یہ کہتے ہیں کہ ان اصولوں کا نام علم العروض ان اصولوں کو جاننے کا نام ہے جن اصولوں کو جان کر ہم شعر کے صحیح اور فاسد اوزان اور ان میں پیش آنے والے زحافات اور علل کی پہچان کر سکیں۔ یہ اس کا اصطلاحی معنی ہے۔ اس کا کہتے ہیں کہ موضوع کیا ہے علم العروض کا، الشعر العربی من حیث ہوا موزون باوزان مخصوصہ، کہ علم العروض کا موضوع ہے الشعر العربی، اس میں صرف فقط جو عربی شعر ہے اسی کے ریلیٹڈ بات کی جاتی ہے، من حیث ہوا موزون باوزان مخصوصہ، کہ اس کے اوزان کے بارے میں مخصوص بات کی جاتی ہے۔ یہ دیکھیں نیچے بھی انہوں نے لکھا کہ عربی اشعار ہیں، اس کا جو موضوع ہے اس اعتبار سے کہ وہ خاص وزن کے ساتھ موزون ہے۔ اس میں جو چیزیں میں نے نوٹ کی تھیں لاسٹ ٹائم، جو نوٹس اپنے میں نے تیار کیے تھے اس کے لیے الگ سے، اس میں سے چند چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، وہ بک کے علاوہ لکھی ہوئی ہیں میں نے، کہ کہتے ہیں کہ علم العروض میں صرف الشعر العربی پر ہی بحث کی جاتی ہے، اور اس میں نثر کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس علم میں شعر کا معنی تشبیہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ کچھ چیزیں میں نے الگ جو ہیں وہ لیکچر وغیرہ اٹینڈ کی تھی کلاسز، اس میں یہ چیزیں نوٹ کی ہیں کہ جب بھی علم العروض کی بات ہوگی تو اس میں فقط جو ہے وہ شعر العربی، عربی شعر پر بات ہوگی، نثر پر بات نہیں ہوگی اس علم میں، اور نہ ہی اس علم میں تشبیہ، استعارہ وغیرہ پر کوئی بات ہوگی، ان سے یہ خالی ہوگا۔ اور دوسری تیسری چیز کا شعر یہ الحر، اشعار کی جو بات ہوگی وہ صرف اوزان سے ریلیٹڈ ہوگی؟ جی اوزان سے ریلیٹڈ ہوگی، کوئی استعارہ، تشبیہ، مجاز مرسل، کنایہ، کسی قسم کا اس پر بحث نہیں ہوگی اس پہ، نہ ہی نثر پر بات ہوگی۔ لوگوں نے بات دروازہ بند کرنا۔
پلیز اپنے مائک آف سسٹم کا کیجیے، کروا دو۔ مائک آف کر لیں، آپ نے ایک دفعہ بات کو سن لیں۔ تو اس علم میں، علم العروض میں جو بات ہوگی وہ فقط عربی شعر پر ہوگی، اس کی تشبیہ، استعارہ، کنایہ کسی اور چیز پر، اس کے الفاظ معنی پر بات نہیں ہوگی۔ اور نہ ہی کہتے ہیں کہ اس علم میں، علم العروض میں نثر کا کوئی عمل دخل ہے، نثر سے اس کا تعلق ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں ایک دوسری چیز ہے علم القوافی۔ علم العروض اور علم القوافی میں فرق کیا ہے؟ علم العروض اور علم القوافی میں جو فرق ہے کہ علم العروض علم القوافی سے مختلف ہے۔ علم القوافی میں ابیات کے آخری احوال کا ذکر کیا جاتا ہے کہ علم القوافی جو ہے اس میں جو بھی بیت ہوگا، شعر ہوگا، اس کے آخری احوال جانے جاتے ہیں کہ اس پر ساکن ہوگا، اس پر جزم آئے گی، زبر آئے گی، زیر آئے گی، کیا ہوگا آخری جو اس کا قافیہ ہے۔ علم القوافی میں فقط عربی شعر کے آخری حصے پر بات کی جائے گی، لیکن علم العروض میں پورا جو مصرع ہے، الشطر الاولی، الشطر الثانی، جو پہلا بیت ہے، پہلا مصرع شعر ہے اور دوسرا، ان تمام پر بات ہوگی۔ اس لیے علم العروض جو ہے وہ علم القوافی سے بھی مختلف ہے کہ علم القوافی میں شعر کے آخر پر بات ہوگی، لاسٹ پہ، اور علم العروض میں اس کا جو جتنا بھی شعر ہے وہ تمام کا وزن دیکھیں گے۔ اور اس کے بعد ہے کہ جب علم عروض میں شعر کے اوزان کا ذکر کیا جاتا ہے، آیا یہ شعر صحیح ہے یا فاسد ہے، مقبول ہے یا کہ مردود ہے۔ اور علم العروض میں جو چیز دیکھی جاتی ہے کہ جو بھی شعر جس کا آپ وزن نکالیں گے، جس کو دیکھیں گے کہ یہ شعر جو ہے یہ مقبول ہے، مردود ہے، آیا کہ صحیح ہے یا فاسد ہے، کہ جو پیٹرن، جو اصول، جو بحور جو بنا دی گئی ہیں، آیا کہ یہ شعر ان بحور سے پر کسی پر اپلائی ہوتا ہے، کسی وزن پر ہے، اگر تو ہوگا تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ شعر جو ہے صحیح ہے، اور اگر ان بحور پر وہ مکمل نہیں آ رہا، اپلائی نہیں ہو رہا، تو پھر کہیں گے یہ شعر جو ہے وہ فاسد ہے، یا دوسری ٹرم میں کہیں گے کہ الشعر الحر، اگر وہ شعر تو ہوگا لیکن وہ آزادانہ شاعری، الشعر الحر وہ ہوگا، اصلی جو شعر ہے وہ نہیں ہوگا۔ تو یہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ سب سے پہلی جو بات کی گئی کہ اس کا لغوی معنی ہے الطریق الصعبہ، مشکل راستہ، اور مکہ مکرمہ کو بھی یہ عروض کہتے ہیں۔ اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پیش کرنا، عرض سے ہے۔ اور اس کا جو اصطلاحی معنی ہے کہ علم العروض چند اصول کو جاننا جس سے شعر کے صحیح اور فاسد اوزان اور ان میں پیش آنے والے زحافات اور علل کی پہچان ہو سکے۔ اور پھر کہتے ہیں اس کا موضوع یہ ہے کہ عربی اشعار ہیں اور اس اعتبار سے وہ خاص وزن کے ساتھ موضوع ہیں، اس میں نثر، تشبیہ، استعارہ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں پایا جاتا، صرف اس کا اوزان دیکھیں گے۔ اور دوسری چیز جو یاد رکھنے والی ہے کہ یہ علم القوافی سے بھی ڈیفرنٹ ہے، الگ ہے، کہ علم القوافی میں فقط آپ شعر کا آخری جو تکتی ہے، اس کی جو قوافی ہے اس کو دیکھیں گے، مکمل شعر کو نہیں دیکھیں گے۔ لیکن علم العروض میں تمام جو شعر ہے مکمل، پہلا مصرع، دوسرا، اس سب کو دیکھیں گے، اس پر بات کریں گے۔ اب یہ علم وضع کس نے کیا؟ من ہوا مؤسس علم العروض، اس کے جو بانی کون ہے؟ تو اس کا واضح خلیل بن احمد الفراہیدی ہے، البصری۔ 173 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ میں عروض میں یہ علم ان کے دل میں الہام کیا ہے۔ مکہ کو عروض کہتے ہیں، اس لیے انہوں نے اس علم کو کا نام جو ہے وہ عروض رکھا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب یہ مکہ مکرمہ میں حج کے لیے تشریف لے کر گئے تو وہاں انہوں نے آب زمزم جب پینے لگے تو دعا کی کہ یا باری تعالیٰ مجھے ایسا علم عطا کر جو پہلے کسی کو عطا نہ کیا گیا ہو۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم جو ہے یہ ودیت کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ علم العروض جو ہے یہ الہام ہوا، تو آپ نے اس پر کام کیا۔ تو اس کے جو رائد، جو مؤسس ہیں، جنہوں نے وضع کیا یہ علم، خلیل بن احمد الفراہیدی بصری ہیں۔ اور عروض میں کہ یہ مکہ مکرمہ میں یہ علم ان کے دل میں الہام کیا گیا۔ اب اس کی غرض و غایت کیا ہے؟ تمییز الشعر من غیرہ، اس کی غرض و غایت اس علم کی یہ ہے کہ شعر
کی غیر شعر سے تمیز کرنا اور صحیح اور غیر صحیح شعر کو پہچاننا، مثلا یہ علم ہو کہ قرآن مجید شعر نہیں ہے اور اس طرح نثر اور نظم میں فرق کرنے پر قادر ہو، یا دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ لیں کہ اس شعر کا مقصد جو ہے اس علم کا، علم العروض کا، وہ شعر کو غیر شعر سے الگ کرنا ہے، مثلا شعر کو اور نثر کو الگ کرنا ہے۔ اور جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ اس میں یہ ہے کہ یہ ثابت کرنا ہے، اس چیز کو منظر عام پہ لے کے آنا ہے کہ قرآن جو ہے وہ شعر نہیں ہے، کہ جیسے کہ کوئی کہتے تھے کہ جی کیا قرآن پاک کو ہم نثر کہہ سکتے ہیں؟ کیا قرآن پاک کو نثر کہہ سکتے ہیں؟ جی اگر شعر نہیں ہے تو پھر دوسری جو قسم ہے وہ نثر ہی ہوگی، لیکن پھر بھی جو ہے اس کو ہم علماء جو ہے وہ احتیاطاً اس کو کوئی نثر یا اس طرح کا نام نہیں دیتے۔ جو اہل محبت ہیں علماء، وہ اس کو صرف قرآن ہے تو کہتے ہیں کہ قرآن ہے یا کلام اللہ کہہ دیتے ہیں۔ اگر نثر بھی لے کے آئیں گے پھر ہمیں نثر بھی ثابت کرنا ہوگی، اور نثر جو ہے اس میں بھی بہت سی ہوتی ہیں چیزیں، تو اس لیے وہ کسی بھی بے ادبی سے بچنے کے لیے جو کچھ لوگ ہیں وہ کہہ دیتے ہیں کہ بس یہ کلام خدا ہے اور جیسا کوئی کلام نہیں، شعر نہیں ہے۔ بہرحال یہی چیز ہے، اس میں یہ ڈیفینیشن آئے گی بھی آپ کو، مثلا جب MCQs کریں گے اس میں یہ آئے گی چیز کہ علم العروض کا جو مقصد ہے کہ یہ علم ہو کہ قرآن مجید شعر نہیں ہے، یہ چیز بھی ثابت کرنا ہے۔ اور دیکھ لیں اس کے بعد ہے دوسرا القوافی، یہ علم العروض کے بارے میں بحث تھی، اس کا لغوی معنی، اصطلاحی معنی، اس کو وضع کس نے کیا، یہ ساری چیزیں، اس کی غرض و غایت کیا تھی۔ اب علم قوافی کے بارے میں ہے کہ یہ دوسرا جو سیکنڈ ہے القوافی، قافیہ کہتے ہیں لغت میں گردن کے پچھلے حصے کو کہتے ہیں، اور اصطلاح میں ہوا علم یعرف بہ احوال اواخر الابیات الشعریہ من حرکت و سکون و لزوم و جواز و فصیح و قبیح و نحوها۔ یہ تو اس کا لغوی معنی ہے قوافی، کہ قافیہ کسے کہتے ہیں کہ گردن کے پچھلے حصے کو کہتے ہیں، اور اس کا جو اصطلاحی معنی ہے کہ قافیہ وہ علم ہے جس کے ذریعے شعر کے آخر کا حال، حرکت، سکون، لزوم، جواز، فصیح اور کبھی وغیرہ کے اعتبار سے پہچانا جاتا ہے۔ وہی بات ہے جو پہلے ہم نے ڈسکس کی ہے کہ علم قوافی میں یا قافیہ وہ علم ہے جس کے ذریعے شعر کا آخر کا حال، کہ شعر کے سارے شعر پر بات نہیں ہوگی، شعر کے آخر میں کیا ہے، اس کا آخری جو کلمہ ہے وہ کون سا ہے، اس پر حرکت ہے، زبر آئے گی، زیر ہے، سکون ہے، لزوم ہے، کیا ہے، کہ آخر کا حال، حرکت، سکون، لزوم، جواز، فصیح اور قبیح وغیرہ کے اعتبار سے پہچانا جاتا ہے۔ کہ علم العروض لزوم اور جواز کا کیا مطلب ہوگا؟ اس پر بھی جواز جزم آئے گی، یا مثلا کہ کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں، سکون ساکن ہوگا، جزم ہوگی، جواز، فصیح اور کبھی، یہ ساری چیزیں دیکھی جائیں گی اس میں۔